السلام علیکم فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی میں آپ سے علی رضا کی سرکمسیشن کروانے کی لٹل جرنی ان سینس کہ ہم کافی ٹائم سے سوچ رہے ہیں کہ رضا کی سرکمسیشن کروا لینی چاہیے، لیکن اتنا ڈیلے ہو چکا ہے کہ 1 مہینہ تقریباً گزر چکا ہے، اور اس کی وجہ رضا کو یورین انفیکشن جو ہو گیا تھا وہ ہے۔ اس کی میڈیکیشن کروائی تھی، آپ کو پتہ ہے رضا ایڈمٹ ہوا تھا، اس وجہ سے کافی فرق پڑ چکا تھا، لیکن دوبارہ سے رضا کو وہی انفیکشن شروع ہو گیا ہے اور وہی سیم پروسیس، رپورٹس کروانی ہے اور رپورٹس ڈاکٹر کو چیک کروانی ہے۔ یورین ڈی آر کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ کچھ گھنٹوں میں آ جاتی ہے، لیکن جو کلچر رپورٹ ہوتی ہے، یورین کلچر رپورٹ، اسے 3-4 دن لگ جاتے ہیں، پھر سے یعنی ویٹ کرنا پڑے گا۔ تب تک جو ہے یورین انفیکشن ایسے ہی رضا کو چلتا رہے گا، کنٹینیو رہے گا۔ اس کے بعد میڈیکیشن شروع ہوگی، اور دوبارہ سے جو میڈیکیشن شروع ہوگی اس میں جو پہلے والی رپورٹ تھی اس میں فنگل انفیکشن رضا کو ڈائگنوز ہوا ہے، انڈیکیٹ ہوا ہے، اور یہ فنگل رپورٹ جو ہے، انفیکشن جو ہے، اس کی دوبارہ سے رپورٹ ڈاکٹر نے کروائی ہے کہ آیا یہ آگے مزید پھیل رہا ہے یا وہیں رکا ہوا ہے، تاکہ میڈیکیشن اس حساب سے کی جائے، اور دوبارہ سے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا 3-4 دن کے لیے۔ اور سرکمسیشن ایک نارمل بچے سے ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے کچھ ڈفرینٹ ہے، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ رضا کو انستھیزیا کرنا پڑے گا، مینس بے ہوشی کی حالت میں رضا کی سرکمسیشن ہوگی، اور وہ تھوڑی سی رسکی ہے، لیکن ہمیں کروانی اینی ہاؤ ہے کیونکہ رضا کو انفیکشن چھوڑ نہیں رہا، اور اس کی وجہ یہی ہے یورین پاس ہونے کی جگہ تنگ ہونا، اور شوگر کا بڑا ہوا رہنا بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے دعاؤں میں یاد رکھیں میرے بیٹے کو۔ ایک تو شوگر کی بیماری ہے، کبھی لو ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہائی ہو جاتی ہے، اس سے ہی یہ لڑ رہا ہے، اور پھر اوپر سے انفیکشن، اور انفیکشن ٹھیک ہوگا تو پھر سرکمسیشن کروانے کی تکلیف، اور ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے زخم کا جلدی ٹھیک ہو جانا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہمیں رضا کو ایڈمٹ کروا کر پھر کروانی پڑے گی سرکمسیشن۔ اور یہ تھوڑا سا پروسیس جو ایڈمٹ کروانے والا ہوتا ہے وہ اور تکلیف دہ ہوتا ہے، اس میں کینولا کی بار بار تکلیف ہوتی ہے، بلڈ سیمپلز نکالے جاتے ہیں، اس میں رضا بہت اریٹیٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ روتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے اسے بھی اور ہمیں بھی۔ بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ رضا کو خوش رکھے، صحت یاب رکھے، تندرست رکھے۔ وزن بھی کافی زیادہ لوز ہو چکا ہے رضا کا، اور کھانے پینے میں تو ہے ہی احتیاط، فروٹس وغیرہ سے کھانے اتنے زیادہ نہیں ہیں، کھائے گا تو پھر انسولین لگانی پڑے گی، اور بار بار دن میں 3-4 دفعہ انسولین لگانا بہت زیادہ مشکل ہے ایک چھوٹے بچے کے لیے، کافی پین ہوتی ہے۔ اب دوبارہ جو رپورٹس آئیں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کی میڈیکیشن ڈاکٹر نے کیا ڈسکرائب کی ہیں ہمیں۔ رضا یہاں پر دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سسٹر کھا رہی ہے میٹھا، اور وہ تو بالکل جو ہے سنتی نہیں ہے، روتی ہے، مجھے چاہیے، اس کو دیتے ہیں تو رضا جو ہے وہ اسی طرح اس کو دیکھتا ہے، اس سے لینے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کبھار کھانے دیتے ہیں، اور ورنہ ہم کافی اس کو احتیاط کرتے ہیں کہ کھانے نہ دیں۔ اور جو ہے یہاں پر دونوں بچے کھیلنے میں مصروف تھے، کافی زیادہ ماشاءاللہ خوش لگ رہا ہے علی رضا، اور اس دفعہ صرف چیک اپ ہوا، لے کر ہم سرکمسیشن کے لیے گئے تھے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی ویٹ کیجئے، تو یہاں پر رضا صرف کھیل کود کر ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے آرام سے واپس آ چکا تھا گھر، اسی لیے زیادہ خوش ہے ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ایسے ہی ہمیشہ، اور اللہ کرے جلدی سے سرکمسیشن کی تکلیف دے دن، تکلیف دے لمحے وہ گزر جائیں، اور رضا بالکل ٹھیک ہو جائے، دوبارہ یہ انفیکشن اسے نہ ہو، اور شوگر بھی اللہ کرے رضا کی کنٹرول میں رہے۔ اس دن تو رضا کی فاسٹنگ میں 580 شوگر کو دیکھ کے بس بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی، اتنی زیادہ شوگر بڑھ جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا جب تک کہ چیک نہ کریں، یہ بار بار چیک کرنے کی تکلیف اور بار بار چیک نہ کرنا۔ بھول تو نہیں جاتی، میں بالکل بھی نہیں بھولتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس سے ٹائم دوں، تھوڑی دیر کے بعد چیک کروں، ابھی چیک نہ کروں، دوبارہ سے پرک کروں، بلڈ نکالوں، چیک کروں، اسی لیے چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس کو ریلیکس رہنے دوں اور کچھ ٹائم دوں، تو اس وجہ سے رضا کی دوبارہ سے شوگر بڑھ جاتی ہے۔